بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ آج کے ہم اس لائیو اسٹریم میں بات کریں گے اے آئی کے تعلق سے۔ اے آئی جس کا فل فارم آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہوتا ہے۔ آج کا ہمارا یہ ٹاپک ہے آئی، یہ بڑا انٹرسٹنگ اور بہت دلچسپ موضوع ہے جس کے بارے میں ہر کوئی جاننے کا متمنی ہے اور ہر کوئی اس کے تعلق سے جانکاری لینا چاہتا ہے۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اے آئی اس کا فل فارم آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہوتا ہے، نہ کہ امریکہ اور انڈیا، جیسا کہ ہمارے ایک ملک کے وزیر اعظم نریندر مودی نے اپنے ایک پروگرام کے موقع پر اسی طریقے سے کچھ تفسیر کی تھی۔ بہرحال اس ٹاپک کو نہ چھاڑتے ہوئے ہم اپنے اصل موضوع کی طرف واپس آتے ہیں، اور آج کے ہم اس لائیو اسٹریم میں سمجھیں گے کہ اے آئی کیا ہے، اے آئی کس طریقے سے کام کرتا ہے، اور اے آئی اور گوگل میں کیا فرق ہے۔ اسی طرح سے اے آئی کی ایجاد کب ہوئی، اور اے آئی کے فوائد اور نقصانات کیا ہے، اور اسی طریقے سے اے آئی کے تعلق سے اسلامی نقطہ نظر کیا ہے۔ ان تمام باتوں کو پوائنٹس بنا کر انشاءاللہ ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور ظاہر بات ہے کہ یہ ایک ایسا موضوع ہے جو اس وقت ٹرینڈنگ میں ہے اور زمانہ حال سے بہت ملتا جلتا ہے، اس لیے اس کی دلچسپی میں اور اس کے انٹرسٹنگ ہونے میں کسی طرح کا کوئی شبہ نہیں ہو سکتا۔ سب سے پہلی بات تو ہمیں یہ سمجھنی ہے کہ جب کوئی بھی ایجاد ہوتی ہے، جب کوئی نئی ٹیکنالوجی آتی ہے، کوئی نئی انوویشن آتی ہے، تو اس چیز کے کچھ فوائد اور اس کے کچھ نقصانات ضرور ہوا کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر موبائل آیا تو موبائل کے کچھ نقصانات بھی آئے، اسی طریقے سے موبائل کے کچھ فوائد نہیں بلکہ بہت سارے فوائد اس کے آئے۔ اسی طریقے سے گاڑی گھوڑا آیا تو اس کے کچھ فوائد ہے، اس کے بہت سارے نقصانات ہے۔ اسی طریقے کچھ بھی آپ جو چیز لیں گے، جو بھی انوویشن دنیا کے اندر ہوتی آ رہی ہے، انسانی حرکت کی وجہ سے اور انسانی تخلیق کی وجہ سے، اس کے اندر فوائد اور نقصانات دونوں ہوتے ہیں۔ انہیں ایجادات کی طرح اے آئی بھی ایک ایجاد ہے، ایک انوویشن ہے اور ایک نئی ٹیکنالوجی ہے، اور جس پر لوگ بہت عرصے سے کام کر رہے ہیں اور آج بھی اس پر کام چل رہا ہے۔ تو خیر، یہ بنیادی بات جو ہے ہمیں سب سے پہلے اپنے ذہن میں رکھنی ہے۔ اس کے بعد ہم اس چیز کو جب سمجھنے کے تعلق سے آگے چلیں گے تو یہ بات ہمیں سمجھنی ہے بنیادی طور پر کہ اے آئی یہ نقال ہے، یہ اصل نہیں ہے۔ اے آئی آرٹیفیشل انٹیلیجنس، جب آپ اس کا اردو ترجمہ کریں گے مصنوعی ذہانت، تو یہیں سے آپ کو بات واضح ہو جائے گی کہ یہ مصنوعی ہے، بناوٹی ہے، یہ نقل ہے، کاپی ہے، یہ اصل نہیں ہے۔ اور اے آئی کبھی بھی انسان کا متبادل نہیں ہو سکتا ہے، انسان کا معاون ہو سکتا ہے۔ دوسری بات کہ اے آئی کام کس طریقے سے کرتا ہے۔ اے آئی جو کام کرتا ہے وہ جو اس کے پاس ڈیٹا اس کو دیا گیا ہے، اس کو اینالائز کر کے اس میں سے چیزوں کو کھنگال کر، چھانٹ کر اور اندازہ لگا کر کام کرتا ہے۔ مثال کے طور پر جس وقت تک اے آئی متعارف نہیں ہوا تھا اور اے آئی کو لوگ نہیں جانتے تھے، یا اے آئی کا ایجاد نہیں ہوا تھا، اے آئی دنیا میں نہیں تھا، تو اس وقت تک گوگل سے ہم لوگ کام چلایا کرتے تھے، اور اے آئی سے جس طریقے سے ہم سوالات کرتے ہیں، جوابات اس کے آتے ہیں، اور اس سے کوئی چیز ہم پوچھتے ہیں، وہ ہمیں اس کا جواب دیتا ہے، وہی کام گوگل کیا کرتا تھا۔ لیکن گوگل اور اے آئی کے اندر یہ فرق ہے کہ گوگل جو ہے وہ بہت
موٹی سی چیز آپ کو بتائے گا. مثال کے طور پر میں نے یہ سوال کیا گوگل سے کہ قرآن کریم میں فلاں لفظ، مثال کے طور پر ربنا لفظ جو ہے قرآن کریم میں کتنی جگہ پر آیا. تو گوگل آپ کو ہو سکتا ہے کہ اب آنسر دے دے، لیکن گوگل آپ کو اب سے کچھ وقت پہلے تک مکمل جواب نہیں دیتا تھا، بلکہ قرآن کریم کی کچھ آیات دے دیتا تھا جس میں ربنا لکھا ہوا آیا ہے. لیکن اگر آپ اے آئی سے یہی سوال کریں گے کہ قرآن کریم میں ربنا لفظ کتنی جگہ پر آیا ہے، تو اے آئی آپ کو ایگزیکٹ نمبر دے گا کہ قرآن کریم میں مثال کے طور پر 32 مرتبہ ربنا کا لفظ آیا ہے اور فلا فلا جگہ پر فلا فلا سورت فلا فلا پارہ نمبر میں یہ آیا ہے. یہ فرق ہوا ہے اے آئی کا اور گوگل کا کہ گوگل آپ کو صرف ایک راستہ دیتا ہے اور اے آئی آپ کو پورا ایڈریس دیتا ہے. جو کچھ ڈیٹا، جو کچھ انفارمیشن، جو معلومات ویب سائٹس کے تعلق سے یا کسی بھی طرح کی معلومات جو گوگل کے پاس موجود تھی، وہ تمام کی تمام معلومات اے آئی کو ٹرانسفر کی گئی. اب جب کوئی بھی سوال ہم اے آئی سے کریں گے تو اے آئی ان تمام ڈاٹا کو اینالائز کرے گا، اس تمام ڈاٹا کو کھنگالے گا، اس تمام ڈاٹا کو پرکھے گا، جانچے گا اور آپ کے سوال کو سمجھ کر اس کا جواب دینے کی کوشش کرے گا. یہ بات بھی حتمی نہیں ہے کہ جو ہم نے اگر کوئی سوال اے آئی سے کیا ہے تو اس کا وہ پرفیکٹ جواب دے گا یا اس کا صحیح اور کریکٹ جواب دے گا. یقینی جواب اے آئی نہیں دے سکتا. ہو سکتا ہے کہ اے آئی کے جواب میں غلطی ہو سکتا ہے کہ اے آئی کا جواب درست ہو. اس پر جو حتمی مہر لگائے گا وہ کام انسان کرے گا، اس کے درست ہونے کا جو فیصلہ کرے گا وہ کام انسان کرے گا. اس لیے میں نے یہ بات شروع میں آپ سے کہی کہ اے آئی اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس، جس کو ہم مصنوعی ذہانت کہتے ہیں، وہ انسان کا متبادل نہیں ہو سکتی بلکہ انسان کا معاون ہوگی. اے آئی ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں بہت آج کل استعمال کر رہے ہیں. واٹس ایپ آپ چلاتے ہیں تو میٹا اے آئی، فیس بک چلاتے ہیں میٹا اے آئی، اسی طریقے سے انسٹاگرام آپ چلاتے ہیں میٹا اے آئی، اور آپ بہت عام و خاص اب یوز کر رہے ہیں چیٹ جی پی ٹی، کاما، اور نہ جانے کیسے کیسے اے آئی کے جو ٹولز ہے وہ الگ الگ ایپس کے ذریعے سے الگ الگ فنکشنوں میں الگ الگ ڈیمو کی شکل میں وہ سامنے آ رہے ہیں. یہاں پر بعض لوگ یہ غلطی کرتے ہیں کہ چیٹ جی پی ٹی کا استعمال کیونکہ اکثر لوگ اب کر رہے ہیں تو یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ اے آئی صرف چیٹ جی پی ٹی کا نام ہے، بلکہ وہ یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ جتنی چیزیں اے آئی کے تعلق سے ہیں وہ تمام کی تمام چیزیں چیٹ جی پی ٹی کے اندر موجود ہے. تو ایک بہت بڑی غلطی ہے اور ایک غلط فہمی ہے. بلکہ چیٹ جی پی ٹی ایک چیٹ کا ورژن ہے، ایک چیٹ کا ٹول ہے. جس طریقے سے ہم آپس میں بات کرتے ہیں ایک دوسرے سے تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ ہم چیٹ کر رہے ہیں. تو بس وہی بات چیت کا طریقہ جو ہم کسی انسان سے کر رہے تھے اب یہاں مشین سے ہم لوگ کر رہے ہیں. یہ اے آئی کا ایک ٹول ہے بات چیت کا، سوال و جواب کا. اس کے علاوہ اے آئی کے ٹول اس قدر ہے، تقریباً 1,00,000+ اس وقت اے آئی کے ٹول اس وقت دنیا میں موجود ہے. ہر سال ہر مہینے اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. اور اے آئی وہ کام کر سکتا ہے جو آدمی کی سوچ سے بھی بہت پرے ہے. آپ کو یہ بات جان کر حیرانگی ہوگی کہ اے آئی کے تعلق سے کہ چائنا کے اندر ایک ہاسپٹل ہے جس کو پورا کا پورا اے آئی بیسڈ بنایا گیا. اس کے اندر ایک بھی ڈاکٹر نہیں ہے، تمام کام اے آئی روبوٹک سسٹم سے ہو رہا ہے.
مثال کے طور پر آپ ایئرپورٹ پر جاتے ہیں، ایئرپورٹ پر پہلے کیا ہوتا تھا کہ آدمی کی پوری چیکنگ ہوتی تھی، اس کے سامان کی چیکنگ، اس کی چیکنگ، پاسپورٹ، یہ فلاں سب کچھ چیک ہوا کرتا تھا. لیکن آپ انٹرنیشنل ایئرپورٹس پر آج اگر جائیں گے تو بہت سی جگہوں پر آج اے آئی کا زمانہ ہے، تو آدمی جاتا ہے، اس کا فیس اسکین ہوتا ہے، اس کی پوری باڈی اسکین ہوتی ہے، اور منٹوں سیکنڈ کے اندر آدمی کی چیکنگ ہو جاتی ہے، وقت ہمارا بچ جاتا ہے. اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے کہ ہاسپٹل وغیرہ کے اندر آج کل جو سرجری ہو رہی ہے تو ان تمام کے اندر اے آئی روبوٹک سسٹم کا استعمال ہو رہا ہے. پہلے پورے بدن کی چیر پھاڑ آپریشن وغیرہ کے لیے کرنی پڑتی تھی، اب صرف بدن کے اندر مشین کو پہنچا کر اور پورا اندر کا جو سسٹم ہے اس کو دیکھ لیا جاتا ہے، اور پوری اندر کی جو بیماری ہے اس کو جانچنے کے بعد اسی طرح کی دوائی تجویز کر دی جاتی ہے. تو ایسے کام اے آئی کے ذریعے سے ہو رہے ہیں، اور لوگ ان کے ذریعے سے اے آئی کے ذریعے سے ایسے کام لے رہے ہیں کہ آدمی کا دماغ، آدمی کی سوچ حیران رہ جاتی ہے. لیکن پھر بھی ساری باتوں کو سمجھ کر اور ساری باتوں کو سن کر ہمیں یہی بات سمجھنی ہے کہ اے آئی کبھی بھی انسان کا متبادل نہیں ہو سکتا. اے آئی کو بنانے والا بھی انسان ہی ہے. اس لیے اے آئی معاون تو ہو سکتی ہے، اس کا الٹرنیٹو نہیں ہو سکتی. دوسری بات جو ہم یہاں پر سمجھیں گے کہ اے آئی کب وجود میں آئی اور اس کو بنانے والا کون. تاریخی طور پر اگر دیکھیں تو اے آئی کے اوپر جو کام شروع ہوا تھا اس کی ایجاد کا، وہ تقریباً 1956 سے اس کے اوپر مستقل ریسرچ ہو رہی ہے اور اس پر کام ہو رہا ہے، اور اب تک بھی اس کے اوپر کام جاری ہے، اب تک بھی وہ کمپلیٹ نہیں ہوا ہے. اور جان مکارتھی کو اس کا موجد، اس کا انوویٹر مانا جاتا ہے. لیکن ایسا جو بھی معاملہ ہوتا ہے، اس طرح کی جو ایجادات ہوتی ہے، اس میں کسی ایک آدمی کا دخل پورے طریقے سے نہیں ہوتا. اس کی سوچ، اس کا نظریہ ہوتا ہے، اس میں پوری ٹیم کام کرتی ہے. مثال کے طور پر اے آئی کو جو بنایا گیا ہے وہ پورا کا پورا کمپیوٹر انجینئرنگ کے اوپر، کمپیوٹر سائنس کے اوپر بیس کر کے جب بنایا گیا، یعنی اس کی جو بنیاد ہے وہ پورا کا پورا کمپیوٹر سائنس ہے. اس کا جو پورا سہیوگ کیا ہے، اس کو جو پورا سپورٹ کیا ہے وہ گوگل نے کیا ہے. اور کمپیوٹر سائنس اور ریاضی، میتھمیٹکس، ڈیٹا سائنس کے تعاون سے، انہی کے سپورٹ سے آج یہ آگے کے میدان میں بڑھ رہا ہے، اور آج اس مقام تک یہ پہنچ چکا ہے کہ ہماری روزمرہ کی زندگی کا یہ حصہ بن چکا ہے. جیسے میں نے آپ کو بھی بتایا کہ اے آئی کے بہت سارے بینیفٹس ہو سکتے ہیں، کہ جس طریقے سے آج کل ہاسپٹلس وغیرہ کو ڈاکٹروں سے خالی کیا جا رہا ہے، اور اس میں پورا کا پورا روبوٹک سسٹم لایا جا رہا ہے. آپریشن تھیٹرز کے اندر سے ڈاکٹرز کی کمی ہو رہی ہے، اور مستقل اس کے اوپر پورا روبوٹک سرجری کا کام چل رہا ہے. تو یہ تمام چیزیں اس کے بینیفٹس میں ہیں. اسی طریقے سے تعلیمی میدان کے اندر بھی یہ ہماری بہت مدد کر سکتا ہے. مثال کے طور پر کسی بات کو اگر ہمیں نکالنا ہے کتابوں کے اندر سے، تو اس کے اندر ہمارا یہ معاون بن سکتا ہے، ہمارا مددگار بن سکتا ہے. ہمیں کوئی چیز کھنگالنی ہے تو ہزاروں کتابیں ہمیں ایک چیز تلاش کرنے کے لیے پہلے چیک کرنی پڑتی تھی، لیکن اب جو ہے صرف آپ ایک کلک کیجئے گا اور 30 سیکنڈ 40 سیکنڈ کے اندر پورے کے پورے حوالہ جات کے ساتھ آپ کے سامنے بات آ جاتی ہے. تو یہ اے آئی کا جو ہے وہ بہت بڑا بینیفٹ ہے، اور آدمی کا وقت بچتا ہے. اور ظاہر بات ہے کہ آج کے وقت میں ٹائم کی ویلیو اور ٹائم کی قیمت سے زیادہ کس کی قیمت ہو سکتی ہے. ہر آدمی جس کے پاس کام ہے اس کے پاس بھی وقت نہیں ہے، اور جس کے پاس کچھ کام نہیں ہے اس کے پاس بھی وقت نہیں ہے.
تو اس لیے آدمی کو جو سب سے بڑا اس کا بینیفٹ ہے، جو اس کا سب سے بڑا فائدہ ہے، وہ آدمی کے وقت کی بچت ہے۔ لیکن اس کے جہاں بہت سارے فوائد ہیں، وہیں میں نے جیسے آپ کے سامنے بیان کیا کہ کوئی بھی انوویشن جب آتی ہے، کوئی بھی ایجاد جب آتی ہے، تو اس کے بہت سے بینیفٹس بھی ہوتے ہیں اور بہت سے لوز بھی ہوتے ہیں، اس کے بہت سارے نقصانات ہوتے ہیں۔ ایسے ہی اس کے بہت سارے نقصانات ہیں، جس میں سے چند یہ ہے کہ مثال کے طور پر بعض مرتبہ آدمی کو بلیک میل کرنے کے لیے، بعض آدمی کے اوپر پریشر ڈالنے کے لیے اے آئی کے ذریعے سے ڈیپ فیک ویڈیوز بنا دی جاتی ہے۔ کسی آدمی کے ذریعے سے کوئی ایسا نازیبہ عمل کروا دیا جاتا ہے جس کو وہ پبلکلی کرنا پسند نہ کرتا ہو، اور ہم دن بھر رات دن اس طرح کے ایڈز دیکھتے ہیں کہ کوئی سیلیبریٹی کسی چیز کا ایڈ دے رہا ہے، حالانکہ وہ ایڈ جو بنے ہوتے ہیں اس میں سے بعض وہ ڈیپ فیک ویڈیوز ہوتی ہے، یعنی شکل اور چہرہ مورا، ان کی ہاتھوں کا امپریشن اور باڈی کا امپریشن جو ایسا لگتا ہے کہ یہی ایڈ دے رہا ہے، اس کے پیچھے وائس بھی کچھ اس طریقے سے فٹ کی جاتی ہے جو ان سے ملتی جلتی ہوتی ہے، لیکن دراصل وہ نہیں ہوتا ہے، اس کے پیچھے وہ آدمی نہیں بول رہا ہوتا ہے، وہ اس کا ایڈ نہیں دے رہا ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے آدمی کے اندر اس کا جو نقصان ہے بہت بڑا، وہ یہ ہے کہ آدمی کے اندر سے کریٹیوٹی کی جو صلاحیت ہے، آدمی کی تخلیقی جو ذہنیت تھی کسی بھی چیز کو بنانے کی، کسی بھی چیز کو تیار کرنے کی، کہیں نہ کہیں وہ چیز بھی اس سے متاثر ہو رہی ہے۔ مثال کے طور پر کسی آدمی کو پہلے کوئی تقریر کرنے جانا ہوتا، کسی اسپیچ میں جانا ہوتا، اور حوالہ کسی چیز کو تلاش کرنا ہوتا تو وہ کتابوں کو دیکھتا، کتابوں کو دیکھ کر اپنی چیز کو نوٹ ڈاؤن کرتا، مضمون لکھتا، پورے ایسے کے ایسے کتابیں لکھتا۔ اب اس سے صرف آپ ایک پرامپٹ دیجئے، اور پرامپٹ دینے کے بعد اس پرامپٹ کے ذریعے سے پورا کا پورا ڈاٹا کھنگالنے کے بعد، انالائز کرنے کے بعد، وہ آپ کو ایک بہتر مواد تیار کر کے منٹوں سیکنڈ کے اندر دے دیتا ہے۔ تو آدمی کے اندر کاپی پیسٹ کی بہت زیادہ عادت اس سے بن رہی ہے، اس کا بہت بڑا ایک لوز ہے۔ اسی طرح آپ حیران رہیں گے کہ اس کے بینیفٹس میں سے اور نقصانات کو اگر دونوں کا موازنہ ہم کریں گے تو ظاہر بات ہے کہ اس کے بینیفٹس زیادہ ہے اور اس کے نقصان کم ہیں، اور نقصان اس معنی کر کم ہے، اسلامی نقطہ نظر سے اگر ہم دیکھیں تو جیسا کہ میں نے ابھی شروع میں آپ کے سامنے بات بیان کی کہ اگر ہم چیٹ جی پی ٹی کو یا اے آئی کے کسی اور ٹول کو اس بات کو کہے کہ قرآن کریم میں جو آیات فلاں آیات ہے اس عنوان پر، اس ٹاپک پر، یہ آیات ہمیں نکال کر دیجئے، یا کسی ٹاپک کو آپ نے لیا، مثال کے طور پر نماز کے اوپر جتنی بھی احادیث موجود ہے احادیث کی کتب کے اندر، وہ تمام نکال کر دیجئے، تو ویسے اگر ہم تلاش کرنے جائیں گے تو اس کے لیے ہمیں گھنٹوں نہیں بلکہ دنوں لگ جائیں گے۔ لیکن چیٹ جی پی ٹی یا اے آئی کا جو اور کوئی ٹول اس طرح کا کام کرتا ہے، وہ آپ کو 1 سیکنڈ کے اندر، آپ کو 1 منٹ کے اندر آپ کو وہ تمام کی تمام چیزیں حوالات کے ساتھ، مستند اور مدلل حوالوں کے ساتھ اس کو آپ کے سامنے پیش کر دے گا۔ پیش تو کر دیا، لیکن اب پیش کرنے کے بعد یہ اس نے حوالے جو دیے ہیں، جو حدیثیں پیش کی ہے، جن کتابوں کے حوالے سے پیش کی ہے، جن روات کے ساتھ پیش کی ہے، یہ صحیح پیش کی ہے یا غلط پیش کی ہے، اس چیز کا جائزہ جو لے گا، اس چیز کے اوپر جو مہر لگائیں گے وہ اہل علم لگائیں گے، علماء لگائیں گے۔ یہ بات بھی میں نے آپ سے ابتدا میں کہی کہ اے آئی جو ہے وہ آپ کو اندازے والا علم دیتا ہے، یقینی علم نہیں دیتا۔ جیسے اے آئی کا جس وقت، چیٹ جی پی ٹی کا جس وقت 3 ورژن آیا تھا، اس وقت چیٹ جی پی ٹی سے ایک سوال کیا گیا کہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ یعنی عید اور بقرعید کبھی جمع ہو سکتے ہیں؟ تو چیٹ جی پی ٹی نے اس کا یہ جواب دیا کہ جمع تو نہیں ہو سکتے، لیکن ایک مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ وہ جمع ہوئے ہیں۔ اب بتائیے، کوئی مسلمان کیا کوئی بھی اس بات کا اندازہ لگا سکتا ہے کہ
عید الفطر جو ہے وہ رمضان کے فوراً بعد، اور تقریباً 2-2.5 مہینے کے بعد ہماری بقرعید آتی ہے، یہ کیسے ممکن ہے کہ دونوں ایک ساتھ جمع ہو جائے؟ اور اسی طریقے سے کبھی اس سے کسی موضوع پر حدیث مانگی جاتی ہے تو وہ بعض مرتبہ ایسی حدیث پیش کر دیتا ہے کہ جو حدیثوں کی کتاب میں کیا موضوعات کی کتاب میں بھی نہیں ملتی، جو گھڑی ہوئی حدیث ہوتی ہے ان احادیث میں بھی اس کا ذکر نہیں ملتا، اور آپ کو وہ حوالوں کے ساتھ، حدیث نمبر کے ساتھ، روات کے ساتھ پوری کی پوری ایسی حدیث بنا کر دے گا کہ آدمی تعجب کرتا رہ جاتا ہے۔ اس لیے لب لباب ہماری اس بات کا یہ ہے کہ جو بھی چیز دنیا کے اندر ایجاد ہوتی ہے اور جو بھی چیز دنیا کے اندر انوویٹ ہوتی ہے، اس کے بہت سارے بینیفٹس ہوتے ہیں، بہت سارے اس کے نقصانات ہوتے ہیں، تو اسی طرح اس کا بھی ایک بہت سارے بینیفٹس ہیں اور بہت سارے نقصانات ہیں۔ لیکن ہمیں کرنا کیا ہے؟ ہمیں کرنا یہ ہے، اور اسلامی نقطہ نظر سے جو ہمیں بات ہمیں یہاں پر سمجھنی ہے وہ یہ سمجھنی ہے کہ اے آئی انسان کا متبادل اور الٹرنیٹیو نہیں ہے، انسان کا معاون ہے، تو اس کو معاون بنا کر ہی رکھنا ہے۔ انسان کا خادم ہے، وہ انسان کا مددگار ہے، اس لیے حکمرانی جو کرے گا وہ انسان کرے، انسانوں کے اوپر وہ حاکم نہ بنے۔ اور کاپی پیسٹ کی عادت جو ہے وہ اس سے بہت زیادہ آدمی کے اندر ہو رہی ہے، تو اس سے بھی بچنے کی کوشش کرے، اور اپنے مطالعے کی عادت جو پہلے ہمارے اندر رہتی تھی، اس مطالعے کی عادت کو ہم برابر جاری رکھیں۔ اس سے اگر ہمیں کوئی کام لینا ہے تو وقتی ضرورت کے لیے، ایمرجنسی کے لیے، اس طرح کی ایسے حالات میں اس طرح کے ٹولز کا استعمال کر لیا جائے۔ دوسری بات اسلامی نقطہ نظر سے ہمیں یہ سمجھنی ہے کہ آنے والے وقت میں، آنے والا وقت جو ہے وہ پرومپٹ انجینئرنگ کا ہے، حسن سوال کا ہے۔ چیٹ جی پی ٹی یا اے آئی ٹول آپ کو کسی چیز کے بارے میں بھی جب کوئی آنسر دے گا، کسی چیز کے بارے میں جب کوئی معلومات فراہم کرے گا، تو وہ اس بنیاد پر کرے گا کہ آپ نے اس سے سوال کیا کیا ہے اور کیسے کیا ہے۔ جتنا بہتر سوال آپ اس سے کریں گے اتنا بہتر وہ آپ کو جواب دے گا۔ مثال کے طور پر آرکیٹیکٹ انجینئر ہوا کرتے تھے، بلڈنگوں کے ڈیزائن کرنے والے انجینئر ہوا کرتے تھے، مستقل اس کی موٹی فیس وہ لوگ لیتے ہیں۔ لیکن آج کے وقت میں اے آئی کے ایسے ٹول آ گئے ہیں کہ آپ ان کو صرف اپنے زمین کا رقبہ دیجئے اور ان کو بتائیے گا کہ ہمیں فلاں اپنا گھر بنانا ہے، یا اپنا یہ بلڈنگ بنانی ہے، بلڈنگ کے اندر ہمیں یہ چیزیں چاہیے، اتنے کمرے، یہ بیڈ روم، یہ فلاں فلاں، 30 سے 40 سیکنڈ کے اندر وہ آپ کو پورا کا پورا نقشہ تیار کر کے دے دے گا۔ یہ فائدہ ہے، ہماری فیس بچ رہی ہے۔ لیکن وہ ہمیں ایگزیکٹ چیز، ایگزیکٹ ہمارا جو ہم چاہ رہے ہیں اس سے، وہ ہمیں اس وقت دے گا جب ہم اس کو پرومپٹ جو ہے وہ بہت سولڈ دیں گے۔ تو اس لیے اپنے اندر حسن سوال کی جو ایک کوالٹی ہوتی ہے وہ پیدا کریں، اور اگر وہ بھی آپ نہیں کر سکتے تو اس کے لیے بھی مستقل ایپس موجود ہے، اس کے لیے بھی اے آئی ہی اس طرح کا اے آئی کا ہی ایک ایپ ہے کاما، وہ آپ کو بتائے گا کہ آپ کیا، جس تعلق سے آپ سوال کرنے جا رہے ہیں تو آپ وہ سوال کیسے کریں۔ دوسرا، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا کیونکہ آنے والا دور ہے، آنے والا زمانہ جو ہے وہ اے آئی کا ہے، اس لیے ہمارے نوجوانوں کو، ہمارے علماء کرام کو، اہل علم حضرات کو اس میدان میں بہت بڑھ چڑھ کر محنت کرنی چاہیے، اور دین کی خدمت کی نیت کر کے اس میدان میں آگے آنا چاہیے۔ اور اللہ بھلا کرے ان نوجوانوں کا۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی چھپی ہوئی محنتیں ہوتی ہے اور وہ نظر نہیں آتے، لیکن بڑا کام وہ کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ نے ایک بات نوٹ کی ہوگی کہ گوگل کبھی بھی اسلام اور مسلمانوں کے خلاف کوئی ایسی بات نہیں کرتا جو مسلمانوں کے
کی دل آزاری کا سبب بن سکتی ہو، مسلمانوں کو اس سے ٹھیس پہنچ سکتی ہو. اس لیے کہ گوگل کا جو ہیڈ کوارٹر ہے اس کے اندر ایسے بہت سارے علماء کرام موجود ہیں جو اس وقت وہاں کی ایڈوائزری ٹیم کے اندر ان کا حصہ ہے، ایڈوائزری ٹیم کے اندر بیٹھتے ہیں، وہاں کے مینجمنٹ تک کے اندر علماء کرام شامل ہیں. خوشی کی بات ہے. اور اے آئی جو ابھی اس وقت چل رہا ہے، اس کے اندر بہت زیادہ قادیانیت، اسی طرح سے بہت احمدی اور نہ جانے کیسے کیسے مسلم مخالف لوگ، اسلام مخالف لوگ بہت تیزی کے ساتھ گھستے جا رہے ہیں اور اپنی معلومات اے آئی کو ٹرانسفر کر رہے ہیں. اب ظاہر بات ہے جب کوئی مسلمان ان سے کوئی سوال کرے گا تو وہ اپنی معلومات کی بنیاد پر ہی ان کو ایسا جواب دے گا. اور ہر نوجوان آج اے آئی کی طرف لپک رہا ہے، وہ کوئی بھی چیز علماء سے معلوم کرنے سے پہلے اے آئی سے معلوم کر لیتا ہے. اس میدان میں ہمارے علماء کرام کو بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی ضرورت ہے تاکہ ان اسلام مخالف اور مسلمان مخالف طاقتوں کو جواب دیا جا سکے اور اس سوچی سمجھی سازش کو وہیں کا وہیں کچلا جا سکے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور دین کے کام کے لیے ہمیں قبول فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون.